بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وزیر حکومت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر رہنما جناب راجہ محمد یاسین صاحب. حلقہ وسطی باغ سے یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں. آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے تاکہ ہم حلقہ وسطی باغ کی سیاست کا اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بھر کی سیاست کا بھی احاطہ کریں. السلام علیکم جناب راجہ یاسین صاحب. راجہ یاسین صاحب، آپ مسلم کانفرنس سے ابتدا سے آپ نے سیاست شروع کی. مسلم کانفرنس سے آپ نے گزشتہ انتخابات میں شاید آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، ضمنی الیکشن جو ہوئے تھے جب سردار تنویر الیاس صاحب کو عدالت نے نائل قرار دیا تھا، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کا مشتاق منہاس صاحب سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ جو الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا. اس پر مشتاق منہاس صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے. اس وقت راجہ نثار شائق صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس وقت مسلم لیگ جماعت اسلامی چھوڑ کر مسلم لیگ نون جوائن کی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشتاق منہاس صاحب نے ان کے ساتھ بھی یہی معاہدہ کیا تھا کہ آئندہ ٹکٹ آپ کو دلوایا جائے گا. تو اب جب ٹکٹ کی بات آئی تو مشتاق منہاس صاحب نے بھی درخواست دی ہوئی ہے، راجہ نثار شائق صاحب نے بھی درخواست دی ہے. اس کے علاوہ نارمل برادری کے ایک بریگیڈیئر راجہ محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی درخواست دی. راجہ سعید انقلابی جو مسلم لیگ نون ضلع باغ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، انہوں نے بھی دی، اور ایک نوجوان راجہ شیر ریاض ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی دی. یہ 6 کے 6 امیدوار جنہوں نے نون لیگ کی جانب سے درخواستیں دی ہیں ٹکٹ کے لیے، ان تمام کا تعلق راجپوت برادری سے ہے. تو یعنی کہ مسلم لیگ نون ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، راجپوت برادری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون ٹکٹ کس کو دے گی؟ مشتاق منہاس صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے خاندان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پھر آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ ایک تو بڑی جماعت چھوڑ کے مسلم کانفرنس چھوڑ کے آئے، سابق وزیر حکومت، 2 مرتبہ وزیر رہے، 1 مرتبہ آپ مشیر رہے، آپ کو بائی پاس کر کے مشتاق منہاس صاحب جب حلقے میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کہانی سنائیں ہمیں کہ یہ معاہدہ کیسے ہوا تھا مسلم کانفرنس چھوڑ کے جب مسلم لیگ نون میں شامل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راٹھور صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بات یہ ہے جی کہ میں مسلم کانفرنس کے ساتھ 40 سالہ رفاقت چھوڑ کے، تو میں مطلب کسی وجہ سے کچھ چھوٹا سا اختلاف ہو گیا تھا، تو میں نے مسلم کانفرنس چھوڑ دی تھی، استعفیٰ دے دیا تھا. پھر 2 آپ سال اس وقت شاید پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین جی، میں پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین تھا، اور 18 سال چیئرمین رہا ہوں پارلیمانی بورڈ مسلم کانفرنس کا. اور اس وقت جب مسلم کانفرنس عروج پہ تھی، اللہ کا شکر ہے میں جونیئر آدمی تھا، لیکن میں 18 سال اس کا چیئرمین پارلیمانی بورڈ رہا ہوں. تو جب میں نے مسلم کانفرنس چھوڑ دی، پھر کسی پارٹی میں گیا نہیں. 2 سال کسی پارٹی میں نہیں گیا. 605 میں تھا کہ سیاستی چھوڑ دوں یا جاؤں، یا اس طرح کی اپنی سوچ تھی. اسی دوران پھر مختلف سیاسی جماعتیں، آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین اللہ ان کا بھلا کرے، میرے پاس تشریف لاتے رہے، کہتے رہے جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے ساتھ آ جائیں. تو میں نے نہیں کوئی فیصلہ کیا. اسی دوران تنویر الیاس صاحب کو جب عدالت نے ان کو فارغ کر دیا، تو پھر ضمنی الیکشن آ گئے. اس دوران پھر مشتاق منہاس صاحب بار بار تشریف لانے لگے میرے دفتر، فون کرنے لگے، دوست احباب کو لے کے آنے لگے. پارٹی کے لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے، شاہ غلام قادر صاحب، فاروق قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، تو خیر پہلے بھی کہتے آپ آ جائیں، لیکن میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ جب ضمنی الیکشن آ گیا، تو پھر میں نے بھی سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ فیصلہ تو کرنا پڑے گا. تو میں نے پھر اس کے بعد دوست احباب سے مشورہ کر کے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں مسلم لیگ میں آتا ہوں. اب جس دن مسلم لیگ میں نے شامل ہونا تھا، اس سے پہلے دن شام کو میرے دفتر تشریف لائے شاہ غلام قادر صاحب، فاروق قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، ڈاکٹر نجیب صاحب، مشتاق منہاس صاحب، جوہری سعید صاحب، اللہ مغفرت کرے، راجہ نصیر صاحب، یہ سارے آئے. تو خیر انہوں نے کہا جی اچھا آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، شکریہ وغیرہ. اس کے بعد کہنے لگے جی کہ آپ، شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، ان کا مطلب تھا کوئی مطالبہ ہو، کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو. تو میں نے کہا نہیں، ڈیمانڈ والا تو اس طرح کا سچ کوئی نہیں ہے. اس پہ مشتاق منہاس صاحب نے کہا جی کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں ضمنی 2023 کے، تو راج صاحب میں آپ کو کہتا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، کہ میں نے نہیں ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ الیکشن لڑنا چاہیں تب آپ کی مرضی، یا پھر جو آنے والا جنرل الیکشن ہے 2026 میں وہ آپ لڑنا چاہیں، ہر 2 صورتوں میں حاضر ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں ضمنی الیکشن میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر 2026 کا جنرل الیکشن ہے، اس کے لیے میں آپ کو، حالانکہ وہ باہر والا ٹکٹ تھا مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی اس وقت. جی ہاں،
جی ہاں، مسلم لیگ کی حکومت تھی نا، وہ جو جوائنٹ حکومت بنی تھی جی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے جی کہ مشتاق صاحب کہنے لگے جی کہ پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا ٹکٹ میں امیدوار ہی نہیں ہوں گا. یہ لفظ یہ خاص ریکن ایگریمنٹ ہوا یا بس زبانی؟ نہیں زبانی، وہ انکار تو نہیں کرتے. آپ مشتاق صاحب سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں میں نے بات کی تھی، انکار تو نہیں کرتے. اس پر شاہ غلام قادر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور فاروق قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، سب نے دعائے خیر کی. دعائے خیر میں سب نے کہا بہت اچھا ہو گیا. اور پھر شاہ غلام قادر صاحب نے اضافی طور پہ یہ کہا کہ مشتاق صاحب سرنڈر ہو گئے آنے والے الیکشن میں ٹکٹ کے لیے، آپ کے حق میں سرنڈر. تو میں بحثیت پارٹی پریزیڈنٹ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے اس میں ٹکٹ آپ کا ہوگا. بات ختم ہو گئی. بس میں نے سمجھا بات ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ایسے ہوا کہ جب پارٹی نے درخواستیں مانگی ابھی، تو میں نے درخواست دے دی. تو مشتاق صاحب سے بات کی، ہم بیٹھے، تو میں نے کہا جی انہوں نے ابھی درخواست نہیں دی تھی، اور نہ ہی میرا خیال تھا کہ وہ درخواست دیں گے. تو اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے ظاہر ہے کمٹمنٹ انہوں نے، اور مزے کی بات ہے وہ انکار بھی نہیں کرتے. آپ بھی پوچھیں، کئی لوگ ان سے ملے، وفود ملے، لوگ ملے. مجھے خود انہوں نے کہا کہ جی میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب فلاں مجبوری ہوگی. تو شاہ صاحب سے پوچھ لیں، طارق فاروق صاحب سے، راجہ فاروق صاحب، سب کہتے ہیں، ڈاکٹر نجیب صاحب سب کہتے ہیں جی ہمارے سامنے وعدہ ہوا، مادہ ہوا. مادہ زبان ہی ہوتی ہے نا جی، تحریر آپ کر لیں اس پہ انکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، لیکن زبان کے بات ہوگی. اچھا پھر جب ہوا یہ، چونکہ آپ نے کہا کہ تھوڑی سی روایات بتا دیں تو مختصراً میں یہ، جی جب اپلیکیشن پارٹی نے مانگی تو میں نے اپلیکیشن دی اور مشتاق صاحب سے بات کی کہ آپ اب کیا پروگرام ہے. تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ بڑے بھائی ہیں، جو آپ کہیں تو کریں گے اس طرح اس طرح. تو میں نے کہا مہربانی آپ کی، آپ بڑا بھائی کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی فیصلہ کریں نا کہ اب آپ آگے ہونا کیا ہے. میں نے انہیں کہا کہ میرے حساب سے آپ کو پارٹی ٹکٹ کے لیے ظاہر اپلائی نہیں کرنا، چونکہ آپ تو پہلے ہی آپ نے کہا تھا کہ میں امیدوار ہی نہیں ہوں گا. تو اس بات کی روشنی میں اب آپ میری سپورٹ کریں اور ہلکے میں چلیں پھریں اس طرح. وہ کہنے لگے اصل میں مجھے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بلایا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں ہوں، مجھے کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے میاں صاحب کو بتایا نہیں کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو میں نے نہیں بتایا. کہنے لگے وہ ایسے کریں گے، آپ اور میں اکٹھے چلیں گے میاں صاحب کے پاس اس بارے میں، تو وہاں چل کے بیٹھ کے بات کریں گے ٹکٹ کے بارے میں. تو میں نے مشتاق صاحب کہا کہ مشتاق صاحب بات یہ ہے، میاں صاحب ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، مجھے 10 دفعہ بولا ہے 10 دفعہ جاؤں گا، لیکن ٹکٹ کے لیے اگر آپ اور میں جائیں گے تو میرا تو میاں صاحب سے سرسری 2-4 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، آپ کے تو اچھے تعلقات ہیں ان سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب ان کے پاس جائیں گے دونوں کہیں گے کہ جی ٹکٹ کے لیے یہ معاملہ ہے، تو میاں صاحب تو جواب میں یہ کہیں گے، مجھے کہیں گے کہ راجہ یاسین آپ اس وقت چھوڑ دیں مشتاق نواز کے لیے. تو میں نے کہا اس طرح ٹریپ ہو کے میں نہیں جاتا، ویسے میاں صاحب 10 دفعہ بلائیں. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر مشتاق صاحب نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیا. تو یہ مختصر سی کہانی ہے. اچھا نہیں، اگر 2016 میں بھی یہی صورتحال تھی، رشید ترابی صاحب نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، مشتاق نواز صاحب الیکشن جیت گئے تھے اور ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ لایا گیا تھا رشید ترابی صاحب کو. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، دیکھیں الیکشن جیت کر آپ کروڑوں روپے خرچ کر، اب آپ کا جو چونکہ سردار تنویر الیاس اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوئے تو یہ الیکشن جائے گا کروڑوں میں، تو کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، جیت جائیں گے تو اسمبلی کے ممبر ہی بنیں گے. تو اگر کوئی ایسا سینیریو بن جاتا ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، کیونکہ ماضی کی روایت بھی موجود ہے 2016 والی، آپ کو ٹیکنوکریٹ نشست پہ لایا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آسان حل نہیں ہے کہ ایک معاملہ برادری بھی تقسیم نہیں ہوگی اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا؟ میں ٹیکنوکریٹ پہ آ نہیں سکتا. اچھا آپ فال نہیں کرتے، آپ کو اس میں ٹیکنوکریٹ میں دیکھا نا جی سرٹن کیٹیگریز ہاں جی، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہے، جرنلسٹ ہے، اس میں یا آپ کو مشیر صحافی ہے. حکومت لے، آپ پہلے بھی مشیر حکومت رہ میں چکے. تھوڑا سا عرض کروں، ترابی صاحب جو آئے تھے وہ ٹیچر بھی رہے، تو وہ ٹیچر کی حیثیت سے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا ٹیکنوکریٹ کے لیے. مشتاق صاحب کوالیفائی کرتے ہیں چونکہ وہ صحافی ہیں، وہ کوالیفائی کرتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. باقی جو بات آپ نے کی نا مشیر کی، بات یہ ہے کہ مشیر والا جو ہوتا ہے نا، میں مشیر بھی رہ چکا ہوں، خیر اللہ بھلا کرے سردار عتیق صاحب کا کہ ان کے ساتھ میں مشیر تھا، تو مجھے بھرپور ایک وزیر کے اختیارات بہت اس وقت بھی. تو مشیر کا اب تو چونکہ ایک تو ہمارے آئین میں قدغن لگ گئی ہے، نہیں 2 مشیر ہستے ہیں، ان کو پورے وزیر کی طرح نہیں کوئی اختیار نہیں ہوتے. دیکھیں ہم جو ہے سیاسی لوگ، عوامی لوگ ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کام کاج کے لیے. مشیر کے پاس نہ فنڈز ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس ایز سچ کوئی اس طرح کا پورٹ فولیو ہوتا ہے کہ وہ ہلکے کے لوگوں کا کام کر سکے. اسکیمیں دینی ہوتی ہیں، کوئی کہیں سڑک دینی ہے، فلاں چیز دینی ہے. تو مشیر جو ہوتا ہے اس میں معطل ہوتا ہے میرے خیال میں.
تو میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے, کافی سارا مطلب چیزیں دیکھ لی. اچھا ایک سوال ہے, ایک معصومانہ سا سوال ہے, اگر آپ کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ سردار تنویر الیاس صاحب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جی بالکل ہیں. وہ اس طرح ہیں کہ مالی وسائل نہیں ہیں, لیکن پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت بہت مختلف ہے. کیونکہ 2021 میں انہوں نے زیادہ ووٹ راجپوت برادری کا ہی لیا تھا. وہ لیا تھا, اب وہ بات نہیں ہے. آج بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. نہیں وہ بات نہیں ہے. آپ ذرا کہیں چیک کریں نا ہلکے سے. صورتحال اب بالکل مختلف ہو گئی ہے. تنویر الیاس ہمارے بھائی ہیں, لیکن اس وقت صورتحال جو تھی, میں تھوڑی سی عرض کروں کیا جو پازیٹیو پوائنٹ تھے ان کے پاس جو آج نہیں ہے. پہلی بات یہ, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مرکز میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کا مزاج یہی ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہو اسی کی آزاد کشمیر نہیں بنتی, اور بعد میں بنی بھی آزاد کشمیر. ضمنی الیکشن میں ایسا نہیں ہوا تھا نا, باقی عوام باشعور ہیں, زیادہ باشعور ان کو کہا جاتا ہے, اور بالخصوص جو نارما برادری کے لوگ ہیں یا راجپوت برادری کے لوگ ہیں وہ اب ووٹ باہر دینا شروع. صورتحال اور ہو گئی نا. میں آپ سے عرض کروں, تنویر الیاس صاحب کے پاس, چلے اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن تنویر الیاس کے صاحب پاس ان کے فیملی میں بھی ناراضگی ہے. سردار الیاس صاحب بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, ان کا بھی دل دکھا ہوا تنویر صاحب سے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہاتھ نہیں ہے جو کبھی کبھی ہوا کرتا تھا, اور وہ باتیں اب نہیں رہیں. صرف پیسے کی بنیاد پر, راٹھور صاحب آپ تو بڑے تجربہ کار صحافی ہیں, اگر صرف پیسے کی بنیاد پہ ہو تو پھر تو پیسے والے ہی الیکشن لڑے, مجھ جیسے سفید پوش آدمی. تو مطلب یہ ہے کہ اس پیسے کے حوالے سے یو آر رائٹ کہ تنویر الیاس صاحب کا نہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں, نہ مشتاق صاحب کر سکتے ہیں, نہ بریگیڈیئر صاحب, اور نہ یہ اور ساتھی. پیسے کے حوالے سے دیکھیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل بدل چکی ہیں. آپ یقین کریں, تنویر صاحب مطلب لڑیں گے, ووٹ لیں گے, لیکن صورتحال اب وہ نہیں رہی. اچھا, آپ نے ایگریمنٹ کی بات کی, ایک ایگریمنٹ بڑا آزاد کشمیر میں مشہور ہے, فیصل راٹھور صاحب اور خواجہ طارق سعید کا. وہ شاید ریٹرن ہے, وہ ریٹرن بھی ہے, لیکن اس بار لگتا یہ ہے کہ فیصل راٹھور صاحب چونکہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, حالات تبدیل ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے کشمیر کونسل کا ممبر بھی بنایا تھا خواجہ طارق سعید صاحب کو. ایک یہ ایگریمنٹ ہے اور ایک آپ کا ایگریمنٹ ہے. یہ دو ایگریمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں زبان زد عام میں اس پہ زیادہ جو ہے نا بات چیت ہو رہی ہے. تو اگر وہ ایگریمنٹ بھی پوری فلفل نہ ہو سکا تو پھر اس کی بھی تو تھوڑی روایت کمزور ہو جائے گی نا, پھر اس کو بھی لوگ نہیں دیکھیں گے اس طرح. میں آپ سے ایک عرض کروں, ایک تھوڑی سی پہلے وضاحت کر دوں. نثار شاہ صاحب کا مجھے نہیں پتا یہ, میں تو جو ایگریمنٹ بات کرتا ہوں وہ کوالیفائی اس لیے کرتا ہے کہ پارٹی کی ساری قیادت کی موجودگی میں ہوا. نثار شاہ صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی مجھے نہیں علم, فرینکلی وہ ضمن بات آ گئی. دوسری جو آپ بات کرتے ہیں, ایگریمنٹ کوئی بھی کرے اس کو فلفل کرنا چاہیے, وہ فیصل راٹھور کریں یا کوئی اور کرے, بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک آدمی جو اخلاقیات کا تقاضا ہے. نہیں, سرکمسٹانسز بھی تو چینج ہو جاتے ہیں نا. نہیں, سرکمسٹانسز چینج. دیکھیں آپ, ایک ایزمپشن ہے کہ مشتاق مناز صاحب کے میاں نواز شریف صاحب سے بہت گہرے تعلقات ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں. ماضی میں بھی انہیں وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن سردار سکندر حیات مرحوم اس وقت راجہ فاروق حیدر اور دیگر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو نہیں بنا سکے تھے. اس بار شاید میاں نواز شریف ان کو وزیر اعظم بنانے کے خواہشمند ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کے حلقے میں وزارت عظمیٰ آئے گی, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جا سکے گا اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں؟ مجھے تو وزیر اعظم تو ان کو زیادہ ایج حاصل نہیں ہے. نہیں, آپ کے حلقے میں فائدہ لوگوں کو, کیا ایج حاصل ہے؟ وہ پہلے بھی جب آئے تھے نا, آپ اگر قربانی دیں گے تو ان فائدہ عوام کو نہیں ہوگا. میں بالکل قربانی دینے کو تیار ہوں. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو میرے علاوہ مشتاق صاحب کے علاوہ جو 4 آدمی ہیں, جس کو ٹکٹ مل جائے میں اس کی کمپین بیگ اٹھا کے کروں گا. لیکن مشتاق صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو زبان سے آپ نے وعدہ کیا ہے, پاکستان کے ایک بڑے لیڈر نے ایک بات کہی تھی جو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ یہ جو معاہدے شاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن کے حروف نہیں ہوتے. نام نہیں لینا چاہتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے, بڑی مشہور بات. تو میں تو مسلمان کی حیثیت سے کہتا ہوں جو میرے ساتھ وعدہ کیا گیا اس کو پورا کیا جائے, ایز سمپل ایز دیٹ. باقی میں اس بات پہ بزید نہیں ہوں کہ صرف مجھے ہی ٹکٹ دیا جائے, نو, ناٹ ایٹ آل. اگر اس وعدے کی پابندی کرتے ہیں تو مشتاق صاحب کو امیدوار نہیں ہونا چاہیے. جو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی ساری کہتی ہے, پارٹی کی قیادت, اور کسی اور کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے تو کوئی ہم نے پیکٹ نہیں کیا ہوا یا کوئی عہد نہیں کیا ہوا. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, پارٹی کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. میں خود چیئرمین پارلیمنٹ ہی بول رہا ہوں, آپ کو بتایا میں نے, تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز کو ٹکٹ نہیں ملتے, دوسرے کو مل جاتے ہیں, تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن میرا اور مشتاق صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے, وہ اخلاقی معاملہ ہے, وہ قانونی معاملہ ہے, وہ اسلامی معاملہ ہے, دینی معاملہ ہے کہ زبان دی ہے تو اس زبان کی پابندی ہونی چاہیے. اچھا, مسلم کانفرنس کو ریوائیول کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کافی ذرائع سے خبر ملی ہے کہ اب کوئی کنگز پارٹی نہیں بننے والی, بلکہ مسلم کانفرنس کو ہی کنگز پارٹی کے روپ میں سامنے لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
تو آپ مسلم کانفرنس 40 سال رفاقت سردار عتیق صاحب کے ساتھ ہی مجاہد اول اسکندر صاحب ان کے ساتھ جی معمولی سے اختلاف ہوئے سردار عتیق صاحب کے ساتھ آپ کے، تو آپ نے پارٹی چھوڑی. تو اگر مسلم لیگ نون جس کے وعدے پہ آپ مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کے وعدے پہ گئے یا ایگریمنٹ ایک معاہدے پہ گئے، وہ ٹکٹ نہیں دیتی، وہ معاہدہ بریچ کر دیتی ہے، تو آپ کا سیاسی فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ آپ مسلم کانفرنس میں واپس جائیں گے یا کسی اور سیاسی جماعت میں یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ جی یہ آپ نے بڑا امپارٹنٹ سوال کیا ہے. بات اصل میں یہ ہے جی کہ مسلم کانفرنس تو میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہے، اس کے قائدین بھی. ہم نے مجاہد اول کی جوتیاں سیدھی کر کے سیاست حاصل کی. جو کچھ سیکھا نا سیاست میں 2-4 لفظ، وہ مجاہد اول اور سردار اسکندر صاحب ان لوگوں سے ان کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہے. تو میرے لیے اعزاز ہے. سردار عتیق صاحب نے بھی میرے ساتھ بڑا اچھے شفقت والا تعلق رکھا ہے. کہ اختلاف ہو گیا، وہ بھی ذاتی اختلاف نہیں ہے، سیاسی اختلاف تھا. ذاتی ہمارے تعلقات ابھی بڑے اچھے ہیں. اب جو آپ نے اگلی بات کی کہ اگر مسلم لیگ آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی تو آپ کس جماعت میں جائیں گے، میں کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں دل پہ پتھر رکھ جماعت نہیں چھوڑیں گے مسلم لیگ نون؟ نہ یہ پورا جواب سن لیں. اچھا جی. میں سیاست چھوڑ دوں. میں نے بڑی عزت آپ کے لوگ 15-20 ہزار لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ووٹر ہیں آپ کے ساتھ، ان کا کیا؟ دیکھیں میں آپ ان سے معذرت کر لوں گا. بات یہ ہے میں نے بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ سیاست کی ہے. جو 40 سال گزارے ہیں نا جی، آپ بھی ساتھی ہیں، بھائی ہیں، آپ بھی دیکھتے رہیں کہ اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ نوازا. مجھے پارٹی کی حیثیت سے بھی الیکشن میں بھی اللہ نے بہت ہلکے کے لوگوں کا اللہ بھلا کرے بہت عزت آبرو دی. تو میں جو وہ عزت آبرو لی اس کو سرے بازار نیلام نہیں کر سکتا. یہ ہمارے اس پارٹی میں ہوا ہے. ترابی صاحب کا آپ نے نام لیا نا، 2-3 اور آدمیوں کو استعمال کر کے تو پھر جب وقت آیا تو ان کے ساتھ فارغ کر دیا گیا. میں اپنے توہین نہیں برداشت کر سکتا فرینکلی اسپیکنگ، کہ مجھے جب ضرورت پڑی تو استعمال کر لیا، پھر جب ضرورت نہیں تو ٹیشو کی طرح. 2-3 سال میں نے بڑا جو رویہ بھی دیکھا ہے، وہ بھی خیر لمبی بات ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی بڑا ہیوملیٹنگ رویہ تھا، مطلب ہے جو میں نے دیکھا ہے جب جوائن کرنے کے بعد. وہ تو مطلب مجھے سچی بات ہے بہت افسوسناک رویہ تھا. لیکن چلیے اس کو چھوڑیں. لیکن میں جیسی صاحب کا مثال ہے کہ کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا اور استعمال کے بعد پھر جب ضرورت پڑی ان لوگوں کو، تو پارٹی نے نہیں، بس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ منہ پرے پھیر لیا. پارٹی کی بات نہیں کر رہا. تو میں وہ ہیوملیٹنگ رویہ نہیں برداشت کرتا. ایز سمپل ایز سیاست چھوڑ دیں گے، کون سی قبر میں لے کے جانی ہے. میں نے عزت آبرو کے ساتھ 2 دفعہ وزیر رہا، 1 دفعہ مشیر رہا، پھر سارے عہدے چکر لیے. فرض کریں میں MLA بن جاؤں، فرض کریں، اور MLA کامیاب ہو جاؤں، تو زیادہ زیادہ کیا بنوں گا؟ وزیر ہی بنوں گا نا. وزیر اعظم صدر تو مجھے کسی نے بنانا نہیں. نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا. چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو بظاہر جو کرائن بظاہر جو تو سینیریو ہے، میں کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ میں کوئی بڑا اس معاملے میں. نہیں، وزیر اعظم کی لیگ میں اس وقت آپ شامل نہیں ہیں. نہیں آبویسلی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی کسی قبر کا مظاہرہ نہیں کرتا جی کہ میں وزیر بننا کوئی چھوٹی بات ہے. وزیر بننا بذات خود ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے. لیکن میں وہ دیکھ چکا ہوں، وزارتیں بھی دیکھ چکا ہوں. 2 بار وزیر رہے آپ. 2 بار رہا ہوں، فل فلیج رہا ہوں. اور اس وقت میرے پاس 3-4 منسٹریاں ہوتی تھی. پہلے دور میں مجاہد اول کے ساتھ وزیر رہا، پھر اسکندر صاحب کے ساتھ رہا، پھر سردار عتیق صاحب کے ساتھ میں مشیر رہا. تو بڑی اچھی باوقار ہے، اللہ کا شکر ہے وزارتیں. تو اب کیا ہے، فرض کریں یہ لالچ کرے آدمی کہ جناب قبر کے جب آدمی جائے تو ساتھ سیاست لے کے جانی. میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن میں ہیوملیشن اپنی برداشت نہیں کر سکتا. نہیں، آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کو کوئی آپ پیغام دیں گے، کوئی ہدایت دیں گے وہ کیا کریں؟ وہ مسلم لیگ نون، کیونکہ آپ مسلم لیگ نون میں ہی رہیں گے لیکن سیاست چھوڑ دیں گے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چھوڑیں گے، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. تو آپ کے جو ووٹر ہیں، ظاہر مطلب 10-15 ہزار ووٹ، 20 ہزار ووٹ ہے آپ کا، اللہ کا شکر، وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے یہ تو کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں یا ایک طرف جائیں؟ سنیں نا، یہ آپ نے ابرپٹلی ایک سوال کر لیا. اس کے لیے ہم نے کوئی سپیڈ ورک تو نہیں کیا، ہوم ورک کوئی نہیں کیا، اس طرح کی تیاری نہیں کی. یہ اس کے بعد ہوگا جب ٹکٹ. ہاں، ابھی ہم کیوں ازیوم کر لیں کہ ٹکٹ نہیں ملے گا؟ ہمیں تو امید رکھنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر میاں نواز شریف صاحب تک پہنچے گی تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مین آف ورڈ ہیں، جو بات کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. انہوں نے تو نہیں ہے کوئی وعدہ کیا، لیکن ان کی پارٹی کے، ان کے بیاف پہ ان کی ساری آزاد کشمیر کی پارٹی نے، آزاد کشمیر کی جو پارٹی ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ آپ کی شاہ عالم قادر صاحب سے اس دوران بات ہوئی ہے 1000 دفعہ. ابھی آپ فون کر کے پوچھ لیں، وہ کہیں گے بالکل بات ہوئی ہے. وہ ان کو بھی چھوڑیں، آپ مشتاق ناز صاحب سے پوچھیں، وہ بھی انکار نہیں کریں گے. شاہ غلام قادر صاحب، فاروق قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، ڈاکٹر نجیب صاحب، رائے نصیر صاحب بیچارے فوت ہو گئے.
चौधरी सईद साहब, डॉक्टर नजीब साहब, पूछ ले आप जिसे सारे कहते हैं। अच्छा तो मैं ये कहता हूँ, मेरा जो केस है ना राठौर साहब, वो ये नहीं है कि जी मुझे हर सूरत में टिकट मिले वरना क़यामत हो जाएगी। नो, मैं कहता हूँ जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाए, सिंपल है। अच्छा राय साहब, आपका हल्का चूंकि जिला बाग के वस्त में वस्ती है, एक तरफ गरबी एक तरफ शर्की, इसके असरात दोनों तरफ जो है ना वो होते हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार चूंकि ज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद होता दिखाई दे रहा है शायद, जबकि बाग में सरदार मीर अकबर साहब जो शर्की से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपके हल्के के फैसले का, टिकट के फैसले का असर होगा, मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो आप जरा इसका सिनेरियो बयान कर देंगे, किस तरह का असर बरादरी के जरा वोट बैंक के हवाले से? नहीं देखे मैं एक आपको बात करूं, आपने कहा ना सिनेरियो बयान करूं। अगर मुस्लिम लीग में बस्ती की बात कर रहा हूं, हम लोग जो 5-6 लोग हैं, हम किसी एक प्लेटफार्म पे नहीं आते, किसी एक पेज पे नहीं आते, तो हर एक को मालूम होगा कि ये लोग इलेक्शन शायद हार जाएंगे, जीत नहीं सकेंगे। उसका एक नफसियाती असर शर्की पे भी पड़ेगा। गरबी का मैं इसलिए नहीं कहता कि वहाँ पे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदेदार सरदार अतीक साहब हैं, उनका एक स्टेचर अपना है, साहब वज़ीर आज़म अहमद देवल के बेटे हैं, लेकिन शर्की पे लाजमी उसका असर पड़ेगा कि ये जब फ़ज़ा बनेगी, अगर ये फ़ज़ा बने, फ़र्ज़ करें बस्ती में ये फ़ज़ा बने कि जनाब मुस्लिम लीग ये सीट जीत रही है, तो ऑब्वियसली उसके नफसियाती असरात शर्की पे दूसरे इलाके में भी पड़ेंगे। माजी में भी इस तरह होता रहा है। हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, अब आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भर में एक पूरी ताकत के साथ आ रही है, आप जैसे लोग जिन्होंने माजी में भी शामिल किया, अभी फिर नए लोग भी शामिल होते जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, और आपको अगर टिकट नहीं मिलता तो आप ये भरा मिला छोड़ कर चले जाएंगे? क्योंकि इसमें आपको एडजस्टमेंट भी हो सकती है, एडजस्टमेंट लेकर आप अपने लोगों के काम करा सकेंगे। दो सवाल किए आपने। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून आया इलेक्शन जीत सकेगी, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग इलेक्शन ज़रूर जीतेगी, बशर्ते के जो कुछ हलकों में लोगों के अंदर शकरंजी है, उनको पार्टी जो है उनको एड्रेस कर ले। और दूसरी बात यह है, इस सारी बात के बावजूद टफ इलेक्शन होगा। ये मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग जीतेगी, लेकिन इतना आसानी से नहीं जीतेगी, मतलब टफ इलेक्शन होगा, ये एक बात है। दूसरी बात जो आपने कही, बात यह है कि मैं उस दोबारा दोहराना चाहूँगा उस बात को कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपनी ज़ात की हद तक जो बात करता हूँ कि मैं कोई एम्बिशियस नहीं हूँ, या इस तरह का ग्रीडी नहीं हूँ, या इस तरह का वो नहीं हूँ कि जनाब हर सूरत में एक मुझे ही टिकट दी। मैं कहता हूँ मेरे साथ ये फैसला किया जाए कि मेरे साथ ये इंसाफ किया जाए कि पार्टी ने वादा किया। अब पार्टी, आप पूछ रहे थे ना, आज़ाद कश्मीर में जब पार्टी के प्रेसिडेंट है, चलो बाकी सबको छोड़ दें, फारूक आज़म साहब को भी छोड़ लें, तारक पर, पार्टी प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ मियां नवाज शरीफ साइन करते हैं किसी भी जगह, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बात मानते हैं? तो फिर इसका मतलब ये मियां नवाज शरीफ साहब का वादा है। और मैंने ये बात मरकजी जो हमारे गुजरा है उनको कही, और उन्होंने एडमिट किया कि आप ठीक कहते हैं, अगर वादा हुआ तो उसको ऑनर होना चाहिए। इनकी आपको इस वक्त इस बात की जो है उम्मीद है कि टिकट आपको मिलेगा और आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं इलेक्शन? जी अल्लाह का शुक्र है, तैयारियां मुकम्मल। सरदार तनवीर इलियास साहब के मुकाबले में आप इलेक्शन लड़ने की पहले भी लड़े, अब भी लड़े, पहले भी तो अल्लाह का शुक्र आपने भरपूर मुकाबला किया था, कोई ऐसी बात नहीं, अब भी लड़ेंगे। अभी तो ये भी नहीं पता कि सरदार तनवीर इलियास साहब ही लड़ेंगे, ज्यादा चांस उन्हीं का है, लेकिन वहाँ हो सकता है पीपल पार्टी किसी और को टिकट दे दे, इसकी भी बातें सुनते हैं हम, पता नहीं उनमें कितनी हकीकत है क्या, लेकिन बहरहाल तनवीर साहब ही आए तो मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज साबिक वज़ीर हुकूमत मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब राजा मोहम्मद यासीन साहब हमारे मेहमान थे। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।